اجازت نہیں ملتی تو پھر پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو بڑا واضح سٹانس ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، نہ جیل مینول میں اس طرح کی کوئی قدغن اور بندش لگائی جا سکتی ہے، نہ آئین میں ہے، نہ بنیادی حقوق میں ہے، نہ انسانی حقوق میں ہے، نہ دنیا کے کسی قانون میں ہے۔ یہ جو ہے یہ صرف ظلم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ 9 مئی سے 9 فروری میں آ کے منتج ہوتا ہے۔ ہم نے تو کہا ہے کہ ایک کمیشن جو ہے جو بٹھایا جائے، ہائی پاورڈ سپریم کورٹ کا کمیشن جو اس چیز کو دیکھے۔ 45 سال ہمیں انتظار نہ کروائی جائے۔ بھٹو کے کیس میں 45 سال بعد انہوں نے کہا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے، تو ہمارا بھی جو عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے بالکل ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن کی۔ کیا 9 مئی بھی ایک آرکیسٹرڈ ڈرامہ تھا جو صرف ایک اور حرد عزیز قائد کو جو ہے عوام سے منقطع کر کے اس کی پارٹی کو جو ہے تتر بتر کر کے بکھیرنا مقصود تھا، اور جیتی ہوئی پارٹی 8 فروری کی جو ہے وہ 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے اس کو جو ہے پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور جو ہارے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعظم بنا کر اور بندر بانٹ سارے ریاستی عہدوں کی کر دی جاتی ہے۔ یہ عوام کے خواہشات کے خلاف ہے یہ ایوان جو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس ایوان کی تقدس اسی چیز پر محیط ہے کہ منتج ہے کہ عوام کے نمائندے وہاں بیٹھے ہیں، عوام کی وہاں ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کی اور مستقبل کا فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر چور ڈاکو لٹیروں کو اپنی دھن دولت یا طاقت کی وجہ سے ان کو جبری جتا کر اور ان کو جو ہے تاج پوشی کروا دی جائے تو یہ قوم اور ملک نہیں مانے گا، اور اس طرح سے نہ حکومت چلے گی نہ ریاست کا نقصان ہوگا۔ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں عمران خان کی پابندی لگانے کے؟ مقاصد کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے انہوں نے جو ہے بطور پارٹی کے انہوں نے منہدم کرنے کی کوشش کی۔ آفرین ہے، صد آفرین عوام کو، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے جا کے کینڈیڈیٹ بھی ڈھونڈا ہے اور جنہوں نے سمبل بھی ڈھونڈے ہیں۔ ہم نے ایک بلہ مانگا تھا، جہیز کا سارا سامان دے دیا۔ کوئی آلو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی بینگن ڈھونڈ رہا تھا، کوئی دروازہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی چارپائی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن انہوں نے بلے کو نشان نہیں دینا تھا، انہوں نے عمران خان کو ووٹ دینا تھا، اور انہوں نے چن چن کے دیکھا ہے کہ عمران خان کا امیدوار کون ہے۔ بلہ لے لینے سے بھی انہوں نے جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو بھرپور انداز سے انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ اس لیے اگر یہ اس قسم کی حرکت کی ہے انہوں نے، اس کے بعد ہماری جو ہے مخصوص نشستیں انہوں نے ٹیک اوور کر لی، مخصوص نشستیں انہوں نے ہماری ٹیک اوور کر لی ہیں، اور اس کے بعد اب چونکہ سینٹ کا الیکشن ہے، یہ سینٹ کے الیکشن میں ہمیں جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہم سے یہ عمران خان کی ملاقات کو پابندی لگا دی ہے تاکہ مشاورت نہ ہو سکے مؤثر طور سے اور ہمیں سینٹ میں بھی نقصان ہو۔ تو یہ ہمیں مارجنلائز کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو یہ سارا ڈرامہ اور ساری غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ اس کی ول پاور کو جو ہے یہ کمزور کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ کسی کو اگر آئزولیشن میں 2 ہفتے کے لیے بٹھا دیں تو ظاہر ہے کہ اس کو ذہنی اور جسمانی تکلیف اور اذیت دینے کے مترادف ہے۔ یہ خان کو پھر جانتے نہیں ہیں۔ خان بہت ہی اسٹرانگ آدمی ہے، خان آئرن مین ہے، میں سمجھتا ہوں خان مرد آہن بھی ہے، مرد حر بھی ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر جاؤں گا، اور میرا مرنا جینا یہی ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا، اور ان کے حقوق کی خاطر میں لڑتا رہوں گا، چاہے پاکستان کی ساری جیلیں ہی کیوں نہ مجھے پھرا دیں۔ اور نواز شریف کی طبیعت تو بھائی خراب ہونی ہے، اس لیے کہ تاج پوشی کے لیے اس کو لے کر آئے تھے۔ میں تو بار بار کہتا رہا ہوں، اب جب وہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہے اور اس کو اصلی شکل دکھائی گئی ہے تو اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ مایوسی کے عالم میں ڈپریشن میں جانا ہی جانا تھا۔ اب وہ عنقریب جائے گا واپس اور پھر کہتا جائے گا کہ مجھے کیوں بلایا۔ اصل میں یہ اس کے چھوٹے بھائی صاحب نے اس کے ساتھ یہ طرح کیا ہے کہ اسے جو ہے وزیر اعظم نہیں بننے دیا، اسے یہ بھی تکلیف ہے۔ خوسا صاحب، علی امین گنڈا پور کے وزیر اعظم سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی، کیا پی ٹی آئی مفاہمت کی طرف جا رہی ہے؟ او بھائی، مفاہمت ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کی جو آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے اس کو بحال کر دو۔
عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہم برداشت نہیں کریں گے. عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا, آپ نے اس کا کیا تحفظ کیا. ہم تو عوام کے حقوق کی, اس کے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے نبردآزمار رہیں گے. اس پر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ اس کو آڈٹ کروا لیں, اپنا 4 حلقے آڈٹ کروا لیں. نواز شریف کا کروا لیں, سلمان اکرم والا کروا لیں, خواجہ آصف والا کروا لیں, اور اسلام آباد کی کوئی تینوں میں سے کسی سیٹ کی جو ہے آڈٹ کروا لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی سارا پیٹرن کس طریقے سے انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو مارجنلائز کر کے انہوں نے نون کو جو زبردستی اور زور سے جتوایا ہے اور ان کو حکومتیں دے دی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. بشرا بی بی کی جو فرسٹ لیڈی ہے پاکستان کی فارمر, ان کی پٹیشن تھی, اور نجم ثاقب جو چیف جسٹس فارمر ثاقب نثار کے بیٹے ہیں, ان کی جانب سے نالش تھی کہ یہ جو انلیگل انٹرسیپشنز ہوتی ہیں پرائیویٹ کانورسیشنز کی, ایک تو وہ میرے ساتھ بشرا بی بی کی جو بات تھی جو بہت زیادہ ٹیلی ویژن پہ فلیش گئی اور بار بار دکھایا گیا میری تصویر لگا کے اور بشرا بی بی کی تصویر لگا کے, تو ہم نے یہی نالش کی تھی کہ یہ کس قانون کے تحت کرتے ہیں. یہ جو پاکستان سارے میں ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا ہے اور کسی کا فون جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس میں, حالانکہ فون کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کالر اور ریسیور کے درمیان جو کانورسیشن ہے, جو بات چیت ہو رہی ہے, وہ کسی کو حق نہیں ہے سننے کا. اور یہ اب 25 کروڑ عوام کو انہوں نے مقید تو کر دیا ہے, لیکن انہوں نے میڈیا پر بھی اس طرح سے انٹرفیئرنس کی ہے کہ ہماری کالز جو ہے, آڈیو ویڈیوز کالز جو ہے, اس میں بھی یہ گھس جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی مشتہری منادی کر کے اس پر جو ہے پھر یہ بار بار ٹی وی پہ چلاتے ہیں, چینلز پہ چلاتے ہیں. تو آج یہی پیمرا کے ہیڈ کو بھی, چیئرمین کو بھی بلایا ہوا تھا, آج پی ٹی اے کے چیئرمین کو بھی بلایا ہوا تھا. ان کی جانب سے فارمر اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب پیش ہوئے اور شہزاد صاحب بیرسٹر پیش ہوئے اور دوسرے سارے وکلاء قاضی صاحب پیش ہوئے. ٹیلی کام اور پی بی اے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن سے, اور پھر فیصل صدیقی صاحب پیش ہوئے تھے. تو ساری ایجنسیز کو بھی بلایا ہوا ہے. پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری نے بھی اس کو بھی جواب طلب کیا تھا. سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے غیر آئینی, غیر قانونی طور پر یہ جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ مداخلت کرتے ہیں کالز کے اندر, جو انٹرسیپٹ کرتے ہیں, اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو جج صاحب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر یہ کس طرح سے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ کسی کی بھی سیکیور نہیں ہے کانورسیشن جو ہیں, بات چیت جو ہیں آپس میں. اب ایک وکیل اور سائل کے درمیان کوئی جو کال ہوتی ہے, جو بات چیت ہوتی ہے, وہ قانون میں بھی پریویلیجڈ ہے اور آئین میں بھی اس کی پریویلیج ہے. اور آرٹیکل 14 کو دیکھیں, یعنی وہ ڈگنیٹی اس کی جو ہے, آنر اس کا جو ہے وہ انوائلیبل ہے. آئین کے تحت بنیادی حقوق کے طور پر اس میں مسلم ہے کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے, کوئی سن نہیں سکتا ہے, کوئی دخل نہیں. یہ کوئی 1885 کا جو ہے ٹیلی گراف ایکٹ کی حوالہ دیتے ہیں, پھر 1996 کے ٹیلی گراف ایکٹ کی دفعہ 54 کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن اس میں بھی وفاقی حکومت نے کہہ دیا کہ ہم نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا ہوا ہے, کوئی اتھارٹی کو ہم نے اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کی پرائیویٹ کانورسیشن میں کوئی مداخلت کرے. دفعہ ضرور موجود ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں, قومی اگر جو ہے مفاد میں کسی کو آپ نے کال کو انٹرسیپٹ کرنا ہے تو بھی اس کا طریقہ ہے 2015 کے ایکٹ میں کہ میجسٹریٹ سے, کورٹ سے اجازت لیں گے اور پھر اس کے جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں کال کو. لیکن یہاں کوئی میکنزم نہیں ہے, عجیب سلسلہ ہے, کوئی آ کے اس کو اون نہیں کر رہا ہے. تو جج صاحب نے اب پاکستان بار کونسل کو بھی بلایا ہے, اعتزاز حسن کو امائکس بلایا ہوا ہے اس میں کہ وہ آ کے عدالت کے معاون کے طور پر اس ایشو پر آ کر مدد فرمائیں. اب اگلی نیکسٹ ویک کے لیے اس کو دیا ہے اور جج صاحب کی خواہش ہے کہ یہ عوام کا جو بنیادی حقوق ہے اس کا تحفظ کیا جائے, کیونکہ پرائیویسی جو ہے وہ سٹیزنز کے درمیان وہ ایک بنیادی حق کے طور پر ہمارے آئین میں اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اور اس کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے.
یہ کوئی بھی کانورسیشن جو ہے کسی کی محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے کال سارے جو ہے وہ ہم بات نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ کھل کے، کیونکہ ہمارے سارے ٹیپ ہیں وہ ہوتے ہیں آف فون کال۔ اب وہ کس قانون کے تحت، کس میکنزم کے تحت، کون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی مادر پدر آزاد سسٹم ہے، کوئی پھر اس میں گرفت بھی نہیں ہے۔ قانون کا اطلاق اس انداز سے کوڈ آف کانڈکٹ تو بنا دیتے ہیں یہ، لیکن اس پر عمل داری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بدقسمتی سے بنانا ریپبلک اس ملک کو بنا دیا ہے۔ رول آف لاء کے نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ جج صاحب اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ایسا فیصلہ جامع قسم کا ہو کہ اس میں جو ایجنسیز اور دوسرے جو اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ ٹیلی گراف ایکٹ کی ہیں، چاہے وہ براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کی ہیں، چاہے وہ پیمرا ہے، اور چاہے وہ انٹیریئر منسٹری ہے یا ایف آئی اے ہے، یا جو بھی ہے، وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں۔ اور ٹیررسٹ کو تو پکڑتے نہیں ہیں، شرفاء کی جو ہے وہ کال ساری یہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں میں خصوصاً ان کی بہت مہربانی ہے، کیونکہ ہم اپوزیشن کے جو سیاستدان ہیں، ہماری تو ساری کالیں جو ہے وہ یہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ٹیپ کرتے ہیں۔ کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ کوئی قانونی میکنزم نہیں۔ کون اتھارٹی کرتی ہے؟ سارے یہاں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کوئی اتھارٹی کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو کوئی مانتا نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے چلتا ہے، کیسے انٹرسیپٹ ہوتا ہے، کیسے یہ جو ہے روز فون ٹیپنگ ہوتی ہے، اور کس میکنزم کے تحت یہ ٹیلی ویژن پہ چلاتے ہیں؟ آپ کسی جو ہے، ظاہر ہے کہ قانون کا، ہمارا ملک کا آئین اور قانون پر عمل داری کرنا لازم ہے، اور اس لیے جو وائلیشن ہوتی ہے اس کا جج صاحب اپنی طرح کوشش کر رہے ہیں۔ خود صاحب بتائیے گا، خان صاحب سے ملاقات 2 ہفتے بعد کی گئی تھی، آج اس کا کیس لگا ہوا ہے، اگر آج خان صاحب سے ملاقات